خاص طور پہ ٹیچرز اور سٹاف جو اسکولوں کے اندر کام کرتا ہے ان کی ویکسینیشن کا عمل شروع کیا ہوا تھا اور ڈیڈ لائن بھی سیٹ کی گئی تھی اور کافی حد تک اس کے اندر کامیابی بھی حاصل ہوئی اور 89% یعنی 89% جو اسکولوں کا اساتذہ اور دوسرا عملہ جو ہے ان کی ویکسینیشن کی جا چکی ہے، کم سے کم سنگل ڈوز ان کو لگ چکی ہے۔ لیکن اب جو ہے ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں، پہلے بھی اعلان کیا تھا، جو ڈرائیورز ہیں یا جو سٹاف ہے جو ٹرانسپورٹیشن میں کام کرتا ہے، جس کے اندر طلباء جو ہیں اسکول کے اندر جاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بندش لگائی جا رہی ہے۔ 31 اگست کے بعد کوئی بھی اسکول کے اندر یا اسکول کے بچوں کی ٹرانسپورٹیشن کے اندر کام پر حاضر نہیں ہو سکے گا اگر اس نے کم سے کم ایک ڈوز ویکسین کی نہ لگوائی بھی ہو، اور 30 ستمبر کے بعد وہ کام نہیں کر سکے گا اگر اس نے پوری ویکسینیشن یعنی دونوں ڈوز نہ لگوائی بھی ہوں۔ اسی طریقے سے ایئر ٹریول کے اوپر پہلے سے ہی ہماری بندش آ گئی تھی اگست کے شروع سے، اگر آپ نے ایک ڈوز نہیں لگائی ہوئی تھی تو آپ ڈومیسٹک ٹریول نہیں کر سکتے تھے۔ اب ہم اس کو بڑھا رہے ہیں، 30 ستمبر کے بعد آپ اگر فلی ویکسینیٹڈ نہیں ہے یعنی دونوں ڈوز آپ نے نہیں لگوائی ہوئی تو آپ نہ ڈومیسٹک ٹریول کر سکیں گے نہ انٹرنیشنل ٹریول کر سکیں گے، اور یہ بندش انٹرنیشنل ٹریول پہ باہر جانے والے جو پیسنجرز ہیں اور جو ملک کے اندر آنے والے پیسنجرز ہیں دونوں کے اوپر لاگو ہوگی۔ اگر آپ فلی ویکسینیٹڈ نہیں ہیں تو آپ پاکستان سے انٹرنیشنل فلائٹ نہ باہر جانے کے لیے لے سکتے ہیں نہ آپ پاکستان آ سکتے ہیں بغیر ویکسینیشن کے 30 ستمبر سے۔ شاپنگ مال میں بہت بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں اور شاپنگ مالز کے لیے بھی 31 اگست سنگل ڈوز کا ٹارگٹ ہے اور 30 ستمبر جو ہے اس حتمی ٹارگٹ ہے پوری ویکسینیشن دونوں ڈوز لگوانے کا۔ اگر نہیں ہے تو اس کے بعد آپ نہ وہاں پر کام کرنے کے لیے جا سکتے ہیں اور نہ وہاں پر آپ شاپنگ کرنے کے لیے جا سکیں گے۔ ہوٹلز، گیسٹ ہاؤس، یہ تمام ٹھہرنے کی جگہیں ہیں، یہاں پر بھی بڑی تعداد کے اندر لوگ آتے ہیں، وہی 31 اگست اور 30 ستمبر کی تاریخ ان پر بھی لاگو ہوگی۔ کھانے کی جگہیں جو ہیں ریسٹورانٹس ہیں، ہوٹلز ہیں، اور اسی طریقے سے شادی کی جو تقریبات ہیں چاہے وہ میرج ہالز کے اندر ہوں یا وہ باہر ہوں، ان کے اندر بھی جو 30 ستمبر سے یہ بندش لگائی جا رہی ہے کہ اگر آپ پوری طریقے سے ویکسینیٹڈ نہیں ہیں، دونوں ڈوز نہیں لگائی ہوئی، تو آپ ان مقامات پر نہیں جا سکیں گے۔ طلباء جو ہیں ان کی سٹاف کا تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، جو طلباء ہیں 17 سال یا اس سے زیادہ، اور یہ ابھی آپ کو فیصل سلطان بنائیں گے جو ہم نے فیصلے کیے ہیں ویکسینیشن سے متعلق 18 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے، اس کی تفصیل ابھی بتائیں گے۔ 17 سال اور اس سے اوپر کے جو طلباء ہیں وہ 15 ستمبر تک کم سے کم ایک ڈوز ان کو لگانا لازمی ہے، اور اگر 15 اکتوبر تک انہوں نے دونوں ڈوز نہیں لگائی ہوئی تو ان کا بھی پھر تعلیمی اداروں کے اندر جانا ممکن نہیں ہوگا۔ تو جو والدین ہیں ان کے لیے خصوصی ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کی صحت کا، ظاہر ہے ہم سب اپنے بچوں کی صحت کا اپنے سے زیادہ خیال رکھتے ہیں، تو ان کی ویکسینیشن ضرور کروائیں۔ 17 سال اور اس سے اوپر کے بچوں کے اوپر یہ لاگو ہوگا جو اسکولوں میں یا کالجوں کے اندر پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، ریل کے اندر یا بس کے اندر جو آپ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، میٹروز ہیں، ان سب کے اندر 15 ستمبر تک، چاہے آپ ان ٹرانسپورٹ کے اداروں میں ٹرین، بس وغیرہ کے اندر کام کرتے ہیں یا آپ نے اس کے اندر سفر کرنا ہے، 15 ستمبر تک آپ کو ایک ویکسینیشن کی ڈوز لگوانا لازمی ہے، اور اگر 15 اکتوبر تک آپ نے دونوں ڈوز نہیں لگوائی ہوئی ہیں تو آپ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر دوبارہ میں یہ کہوں گا، سہولت موجود ہے، حکومت ہر ایک تک پیغام دے چکی ہے، ہزاروں ویکسینیشن سینٹر کھلے ہوئے ہیں، موبائل ویکسینیشن سینٹر چل رہے ہیں، مفت میں ویکسینیشن لگوائی جا رہی ہیں، اس لیے یہ آپ کو اجازت نہیں مل سکتی کہ آپ دوسروں کی صحت، اپنے صحت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی صحت کے لیے خطرہ بنے، اس لیے یہ بندشیں لگائی جا رہی ہیں۔ اور آخری جو اس کے اندر ہے وہ روڈ ٹریول میں جو ہائی ویز اور موٹر ویز اور ہائی ویز کے اوپر ہے، اس کے اوپر بھی یہ بندشیں لگائی جائیں گی، اور 15 ستمبر کے بعد پہلی ڈوز اور 15 اکتوبر کے بعد فل ڈوز جو ہے وہ موٹر ویز کے اوپر، اور باقی جو ہائی ویز ہیں کے اوپر 30 ستمبر اور 31 اکتوبر ایک ڈوز اور دو ڈوز کی جو ہے وہ بندش لگائی جائے گی۔
سو یہ تمام آج ہم نے فیصلے کیے ہیں. ان کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے جو انتظامی کارروائی ہے اور اس کے جو انتظامات کرنے ہیں اس کے اوپر اب کام پہلے بھی اس کے اوپر کافی کیا جا چکا ہے, مزید اس کے اوپر کام کیا جائے گا, اور انتظامی جو نظام ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کو بھی اس میں استعمال کیا جائے گا تاکہ یہ جو سارے فیصلے ہو سکیں کیے جا رہے ہیں ان پر عمل درآمد کرایا جا سکے. اور یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ حکومت کے لیے ہر پاکستانی کی صحت جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے, اور یہ ساری آپ ہی کی صحت کی حفاظت کے لیے فیصلے کیے جا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے پاکستان میں ہم چاہتے ہیں کہ سب کا کاروبار بھی چلے. آج بھی بندشیں لگی ہوئی ہیں, آج بھی کچھ ایسے کاروبار ہیں جہاں ہمیں بندشیں لگانی پڑ رہی ہیں وبا کے پھیلاؤ کی وجہ سے. ہم چاہتے ہیں کوئی بھی بندش نہ ہو, اور یہ صرف اس وقت ممکن ہو سکے گا جب تمام پاکستانی جو ہیں وہ ڈاکٹرز کی ہدایات کے مطابق یہ کووڈ کی ویکسین لگائیں گے. اب میں فیصل سلطان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ویکسین کے فیصلے ہم نے کیے ہیں ایڈیشنل ڈوز دینے کے, بوسٹر شاٹس وغیرہ کے, اس کے بارے میں آپ کو تفصیلات بتا دیں. بہت شکریہ جی. جیسے اسد صاحب نے بتایا ویکسین کے حوالے سے کچھ ریکوائرمنٹس یا ایکسپیکٹیشنز اب ہم بنا رہے ہیں, اور اس کو میٹ کرنے کے لیے, اس کو میچ کرنے کے لیے, اس کو ممکن بنانے کے لیے ویکسینیشن میں کچھ آسانیاں یا فردر جسے کہتے ہیں کیٹیگریز بتائی جا رہی ہیں. سب سے پہلے تو یہ جیسے بتایا انہوں نے کہ عمومی پاپولیشن کے لیے, جنرل پاپولیشن کے لیے 17 سال سے اوپر, ابھی تک آپ کو معلوم ہے کہ 18 سے اوپر ویکسینیشن چل رہی ہے, لیکن اب 1 ستمبر سے انشاءاللہ 17 سال سے اوپر کے لوگ یعنی 17 اور 18 کے درمیان کے وہ نوجوان لوگ جو ابھی تک اس ویکسینیشن کی ایلیجیبلٹی میں نہیں تھے, اب وہ بھی ویکسین لگوا سکیں گے. میں پھر سے واضح کر دوں, 17 سال سے لے کر 18 سال کی عمر کی جو کیٹیگری ہے اس کو 1 ستمبر سے دوبارہ سے کھولا جائے گا. اس کے بعد 15 سال سے لے کر 16 اور 16 سے 17 سال والے بچے جو ہیں ان کی کیٹیگری جو ہے اس کی بھی ویکسینیشن کا آغاز ہوگا. اس کی تاریخ اس کے بعد ہوگی, اس کا چند دنوں میں ہم ایگزیکٹ تاریخ کا اعلان کر دیں گے. اس کے علاوہ ایک اور کیٹیگری جس کے لیے ویکسینیشن کا آغاز علیحدہ سے کیا جا رہا ہے وہ تمام لوگ جو امیونو کمپرومائزڈ ہیں, یعنی جن کا قوت مدافعت جو ہے, نظام جو ہے اس میں کچھ کمزوری ہے, اور اس کی ایک باقاعدہ میڈیکل لسٹ ہم چھاپ چکے ہیں, ہم دوبارہ سے بتا دیں گے. ان کی عمر 12 سال سے زیادہ ہونی چاہیے, اور ان کو ایک مخصوص ویکسین جو ہے جو اس کام کے لیے مناسب تصور کی جا رہی ہے اس کا بھی آغاز 1 ستمبر سے ہوگا, لیکن یہ مخصوص سینٹرز میں لگے گی, بڑے سینٹرز میں, تاکہ وہاں ان کے جو میڈیکل ریکارڈ ہے اس کا تعین اور اس کی کنفرمیشن کی جا سکے. ایک تیسری کیٹیگری جس کو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو ٹریولرز ہیں, جن کو ملک سے باہر جانے کے لیے کچھ مخصوص ممالک میں کچھ مخصوص ویکسینز کی ضرورت ہے, ان کی اجازت ہوگی. لیکن چونکہ یہ میڈیکل کی بیسس پہ نہیں ہے, اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ ان کو ٹریول کرنے کے لیے, سفر کرنے کے لیے ایک ویکسین کی ضرورت ہے, تو اس کے لیے ان کے ویکسین کی فیسلٹی ان کو دی جائے گی. لیکن اس میں 2 شرائط ہیں. ایک یہ کہ جس جگہ وہ جا رہے ہیں اور جس ملک میں اس ویکسین کی ضرورت ہے اس کا ویزا ان کے پاس ہو, اور یہ ویکسین پیمنٹ پہ ہوگی, یعنی اس کی کچھ پیمنٹ کرنی ہوگی. اس کی تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے, لیکن اس کا اطلاق بھی 1 ستمبر یہ بتا دیں کہ اس میں پیمنٹ کیوں ہے. اور اس کی پیمنٹ کی وجہ بڑی سادی ہے, وہ یہ کہ یہ چونکہ میڈیکل کے بیسس پہ نہیں ہے, یہ ہماری اپنے وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ ایک انتظامی یہ ایک لاجسٹک نیڈ ہے جو کہ جس ملک میں وہ جانا چاہ رہے ہیں کاروبار کے لیے, بزنس کے لیے, تفریح کے لیے, اگر وہاں کی ریکوائرمنٹ ہے اس ریکوائرمنٹ کو چونکہ یہ میٹ کرنے کے لیے دی جا رہی ہے. سو یہ واحد کیٹیگری ہے. تمام تر جو ویکسینیشن, کروڑوں ویکسینیشن جو لگی ہیں, ان میں یہ واحد کیٹیگری ہے جس میں ان سے پیمنٹ ایکسپیکٹ کی جائے گی. اس کی تفصیلات ہم آپ سے نشر کر دیں گے, شیئر کر دیں گے. یہ تو 3 کیٹیگریز ہیں جو 1 ستمبر سے انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے. اس کے علاوہ 2 اور چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں اور اس وقت زیر غور ہیں. ان میں ایک جو فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر ہیں جن کی 50 سال سے زیادہ عمر ہے, ان کو ہو سکتا ہے کہ پہلی جو ویکسین کا سائیکل تھا اس کی دوسری ڈوز کے تقریباً 6 ماہ بعد ایک بوسٹر کنسیڈر کیا جائے. اگر اس کے اوپر فیصلہ ہو گیا تو اس کا اطلاق 1 اکتوبر سے ہوگا, لیکن جیسے میں نے بتایا یہ معاملہ اس وقت زیر غور ہے, اس کا فائنل فیصلہ ہم آپ کو بتا دیں گے. اسی طرح ایک اور دوسری کیٹیگری ہے بوسٹر کی, وہ لوگ ہیں جو امیونو کمپرومائزڈ ہیں, یعنی ان کا قوت مدافعت کمزور ہے ان کی, لیکن ان کو ویکسین آلریڈی لگ چکی ہے. ان کو بھی 6 ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد ایک اضافی ڈوز کے بارے میں غور جاری ہے, اور انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آپ کو فائنل اطلاعات
دے دیں گے. اس کے علاوہ 3 اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پہلی تو یہ کہ این سی او سی نے نادرا کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے ایک ایپ بنائی ہے جس کے ذریعے جو ویکسین والیٹ ہے، یعنی آپ اپنی ایپ میں اپنے موبائل فون میں اپنا ویکسین کا ویریفائبل سرٹیفکیٹ رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے آپ لے کے پھر سکیں، اور جو یہ تمام جو ریسٹرکشنز ہیں ان کو میٹ کرنا اس میں آسان ہوگا. یہ چیز تیار ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس میں اپنے قوائف ڈال کے جو اپنا ویکسین سرٹیفکیٹ ہے اس کے اندر ریڈی کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے، ایک اور ریکویسٹ تھی، نیڈ تھی، ضرورت تھی، وہ یہ تھی کہ جن لوگوں نے کسی باہر کے ملک سے ایک ویکسین لگوائی ہے وہ ہمارے پورٹل کے اندر یا ہمارے ویکسین سرٹیفکیٹ کے اندر نہیں دکھتی تھی، تو اس کی بھی گنجائش تیار کر دی گئی ہے اور اس کا اطلاق 26 اگست سے ہوگا، یعنی 2 دن بعد سے یہ سسٹم ریڈی ہوگا. تو آپ نادرا کی ویب سائٹ پہ جا کے کسی اور ملک سے لگائی ہوئی ویکسین جو ہے اس کی انٹری بھی اس میں کروا سکیں گے، اور اس کی شرائط ساتھ لکھی ہوئی ہیں، وہ کچھ اس میں ایکسپلینیشن لکھی ہوگی، لیکن آپ کا ویکسین سرٹیفکیٹ مکمل ہو پائے گا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی اور ملک میں گئے، وہاں انہوں نے ویکسین لگوائی لیکن ان کی ویکسین کا اندراج پاکستان کے سسٹم میں ممکن نہیں ہو رہا تھا، اس کو ممکن بنانے کے لیے. آخر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ ہمیں اطلاعات ملی ہیں، آپ نے بھی شاید دیکھا سنا ہو کہ کہیں کہیں خال خال لیکن ایسی ہمیں رپورٹس ملی جہاں فیک سرٹیفکیٹس یا فیک ویکسینز کا فیک سرٹیفکیٹس جو ہیں ان کا استعمال ہو رہا تھا یا ان کا کوئی طریقہ کار لوگوں نے بنا رکھا تھا. اس صورت میں ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جا چکا ہے. ان تمام لوگوں پہ نہ صرف جو اس کو ممکن بنا رہے تھے بلکہ وہ سٹیزنز بھی جو کہ یہ جعلی سرٹیفکیٹ بنوانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہو چکا ہے. ان کی تمام تفصیلات اکٹھی کی جا چکی ہیں اور پولیس اور ایف آئی اے کے ذریعے ان کے خلاف سخت اور مناسب کارروائی کی جائے گی کیونکہ یہ فراڈ کر رہے تھے. اس صورت میں میں پھر سے آپ سے واضح کروں کہ ویکسین کی ریکوائرمنٹ اسد صاحب نے بتا دی کہاں کہاں ہوگی. ہم نے اس کے لیے کچھ آسانیاں جو پیدا کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو ذکر کر دیں. تو اس میں اہم امر یہ ہے کہ آپ ویکسین لگوائیے اور جینوئن اور اصلی سرٹیفکیٹ نادرا کی ویب سائٹ سے حاصل کیجیے. بہت شکریہ. معاون خصوصی سے ڈاکٹر فیصل سلطان اور وفاقی وزیر اسد عمر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ 1 ستمبر سے 17 سال سے اوپر کے لوگ ویکسین لگانے کے اہل ہوں گے. جن کا قوت مدافعت کمزور ہے ان کے لیے مخصوص ویکسین لگانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے. مخصوص ممالک میں مخصوص ویکسین کی شرط کو پورا کرنے کے لیے بھی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. اسکول میں بچوں کو لے جانے والے ٹرانسپورٹیشن کے عملے کے لیے بھی ویکسینیشن لازمی قرار دے دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ حکومت ویکسینیشن کی سہولیات مہیا کر رہی ہے، اس لیے تمام لوگوں پر لازم ہے کہ وہ ویکسین لگوائیں تاکہ باقیوں کی زندگیوں کو خطرے میں نہ ڈالا جائے. یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین.